صدر عارف الوی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر عارف الوی اختیارات کا غلط استعمال کیا، عہدے کی تضحیک کی اور استدعاء آئین کی خلاف ورزی پر عارف الوی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، افضل جاوید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ افضل جاوید، اپڈیٹ کیجئے گا، صدر عارف الوی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے مزید درخواست میں؟ ہاں جی، دیکھیں، صدر پاکستان عارف الوی کو عہدے سے برطرف کرنے کے لیے جو ہے ایک شہری غلام مرزا کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان میں جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت جانبداری اور مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کا حکم دے۔ صدر عارف الوی اگر مس کنڈکٹ کے مرتکب پائے جاتے ہیں تو انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے۔ ساتھ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت جو ہے اس وقت جانبدار ہیں، ملک کے جو صدر کے عہدے پر رہنے کے اہل نہیں ہے، صدر مملکت اپنے عہدے پر غیر جانبداری سے کام نہیں کر پا رہے، اور صدر مملکت جو ہے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بھی انحراف برتتے ہوئے عہدے کا ناجائز استعمال کریں، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا کی جاتی ہے کہ صدر پاکستان کے خلاف جو ہے کارروائی کا حکم جاری کیا جائے، کیونکہ صدر مملکت نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر جو ہے دستخط نہ کر کے اپنی جانبداری کا بھی ثبوت ہے، اور درخواست میں صدر عارف الوی، ان کے سیکرٹری اور وزارت قانون و انصاف کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ ٹھیک، افضل ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ صدر عارف الوی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر عارف الوی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ عارف الوی نے عہدے کی تضحیک کی ہے۔ صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، ایک سیاسی جماعت کا نہیں۔ صدارتی دفتر پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کیا رکھا ہے۔ درخواست میں مزید موقف اپنایا گیا ہے کہ صدر غیر قانونی طور پر اسمبلی تحلیل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عارف الوی غیر آئینی اقدام کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ افضل جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل جاوید، بتائیے گا اس درخواست کے بارے میں، کیا سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے؟ اس کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں، چونکہ درخواست آج کے دن ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست گزار شہری ہیں غلام مرزا کی جانب سے دائر کی گئی ہے، تو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ درخواست پہلے اس کے اوپر جو ہے اس درخواست نمبر لگایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو باضابطہ طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف بھجوایا جاتا ہے۔ اگر رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی اعتراضات عائد کر دیے جائیں تو درخواست گزار کو اعتراضات لگا کے واپس کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس درخواست کو باضابطہ طور پر منظوری کے لیے جو ہے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کی طرف بھجوایا جاتا ہے، جس کے اوپر اس درخواست کو سننے کے لیے بینچ تشکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، چونکہ ابھی درخواست کے اوپر جیسے ہی درخواست کے اوپر نمبر لگے گا تو اس کو رجسٹرار سپریم کورٹ آفس کی طرف جو ہے مزید آگے پروسیڈنگ کرنے کے لیے بھجوا دیا جائے گا۔ اچھا افضل جاوید، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ درخواست گزار کون ہے، اور کیا یہ انفرادی حیثیت میں یعنی کسی ایک شخص نے دائر کی ہے یا زیادہ لوگ ہیں؟ جی بالکل، چونکہ درخواست جو ہے ایک انفرادی حیثیت سے دائر کی گئی ہے، ایک شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں غلام مرزا، ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی، اور اس میں یہی جو ہے چیرہ باتیں کی گئی ہیں کہ صدر عارف الوی جو ہے اپنے دفتر کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور صدر نے انتخابات کی تاریخ نہ دے کر بھی جو ہے اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری نہیں کی ہیں، اور صدر نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے معاملات پر بھی سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیے ہیں، تو لہٰذا ایک جانبدارانہ کردار ان کا ہمیں نظر آیا ہے۔ یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں عہدے سے جو ہے فوری طور پر برطرف کر دی جائے۔ ٹھیک، افضل جاوید ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان احمد نے۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ صدر عارف الوی کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، ایک سیاسی جماعت کا نہیں۔ صدارتی دفتر پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کیے رکھا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ایشو آئے گا درخواست جو دی گئی ہے آرٹیکل 184(3) کے اندر اس کی مینٹینیبلٹی کا، لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب سے 9 اپریل سے پچھلی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آفس ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اتنا پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کانٹروورشل نہیں رہا، اور اتنی آبزرویشن کسی بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کی نہیں آئی جتنی یہ جو موجودہ صدر ہیں ان کے خلاف آئی ہے، اور یہ صدر بھی اس وقت اپنا ٹینیور پورا کر کے اپنے ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے اندر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پہلا ان سے کام کروایا گیا یا انہوں نے کیا وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن تھی جو قاسم سوری کی ایڈوائس تھی، اس کو نہ صرف سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا بلکہ اس کے اندر آبزرویشن آئی کہ جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گورنرز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کا ایک ایشو آیا، اور جب پریزیڈنٹ نے ریفیوز کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹروین کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صدر نے ریفیوز کیا
کہ وہ جو ایک گورنمنٹ آئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس کے پرائم منسٹر سے اوتھ لینے سے ان کو اپنے آپ ہچکچایا جی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں آئیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر آئیں, آرٹیکل 75 کے اندر ان کے پاس دو پار تھی, یا اس کو روک کے کچھ لکھ کے بھیج دیتے یا اسے سائن کر دیتے. اب انہوں نے دونوں چیزیں نہیں کی تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی ڈیمڈ ایسنٹ جو ہے وہ موجود ہے. اب انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کانٹروورشل ہوا کہ ان کے اپنے ہی سیکرٹری صاحب نے کہا کہ صدر صاحب آپ بات ٹھیک نہیں کر رہے, بلکہ یہ تو فائلز جو ہیں یہ آپ کے پاس ہی پڑی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جو بڑا ایشو آیا اس ملک کے اندر, ابھی یہ ہماری فارن پالیسی ہے, اس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ون اسٹیٹ پالیسی آنی چاہیے. پھر جو ایک امپورٹنٹ آیا کہ جب الیکشن کی ڈیٹس کا ایشو آیا کہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے انہوں نے اپنا وہ رول پلے نہیں کیا, جس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ صدر کو جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے 9 اپریل کو کیا, اور جو کام کرنا چاہیے تھا وہ الیکشن ڈیٹ سے متعلق یا الیکشن پروسیس سے متعلق وہ انہوں نے کیا نہیں ہے. تو انہوں نے جو جسٹس میاں خیل صاحب کی ججمنٹ کا پیراگراف کا بھی ریفرنس دیا, اور یہی ڈیٹیل ریزن جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹس کے اندر بھی آئی ہیں. اب اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن یا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن تو موجود ہے, بٹ اب ایشو یہ ہے کہ ان کی امپیچمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ آرٹیکل 44 سے لے کے 47 تک موجود ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاؤسز چاہیے, اس کی ایک ریپرزنٹیشن چاہیے جو ایک 1/3 ان کو کرے اور اس کے بعد 2/3 سے ان کو نکالا جائے. اب یہ ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی تو موجود نہیں ہے تو امپیچمنٹ ہو نہیں سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ اسی کانٹیکس کے اندر اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی ہے تو یہ کوشچن تو ریز ہوگا کہ اگر کانسٹیٹیوشنلی ایک شخص کی امپیچمنٹ کا وہ پروسیس کرنے کے لیے ہاؤسز موجود نہ ہو تو پھر کون شخص ہے یہ ادارہ جو انٹروین کرے گا. اور اسی کانٹیکس سے لگتا ہے مجھے یہ درخواست آئی ہے کہ ان کو کام سے بھی روکا جائے اور ان کو سیٹ سے بھی ہٹایا جائے. تو مینٹینیبلٹی کے ایشو کے علاوہ جو ہے اس پٹیشنز کے اندر جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ فیکٹس ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز اور وائلیشنز کے اندر انوالو رہا ہے, جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے اندر بھی ریفلیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک, حافظ احسان صاحب ماہر قانون ہونے کے ناطے آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں بتایا کہ درخواست میں مزید کیا کیا کہا گیا ہے. ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پھر درخواست کے آخر میں ایک مطالبہ کیا گیا ہے کہ یا تو ان کو کام سے روکا جائے یا پھر عہدے سے ہٹایا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے تو آیا عدلیہ یہ کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پچھلے 1.5 سال سے اندر وہ پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں چاہے وہ پہلی ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے یا اس کے بعد صدر آپ دیکھ لیں, پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا کہ چیف منسٹر کو جب آپ نے اوتھ لینے سے ریفیوز کیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہاں کا اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ جا کے اوتھ لے. تو یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. اب الٹیمیٹ یہ ہے کہ جو بات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, تو جو مینٹینیبلٹی والا ایشو ہے اس برج کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اگر وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یا وائلیشنز کرتا ہے اور بائی ورچو آف سرٹن جو انسیڈنٹس ہیں اس کو اگر اس کا ہاؤس اویلیبل نہیں ہے جو اس کو امپیچ کرے, تو کیا ایسے شخص کو پاکستان کا پریزیڈنٹ کنٹینیو رہنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو فائنلی جو ہے وہ سپریم کورٹ شاید پہلے پریلیمنری آبجیکشن میں دیکھے, اور اگر وہ آبجیکشنز کے اوپر کوئی چیز ایسی آتی ہے تو پھر آپ اس کو چیمبر میں بھی جا سکتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنا ہے کہ کیا اس سچویشن کے اندر جب امپیچمنٹ کا آفس موجود نہ ہو تو پریزیڈنٹ آفس وائلیشنز کے اندر بھی آیا جائے تو اس کا فردر پروسیس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اچھا حافظ صاحب, یہ بھی 2 سے 3 پوائنٹس ایسے ہیں جو کافی پرومیننٹلی ہے اور جن پر درخواست میں بھی زور دیا گیا ہے, جس میں اسمبلی ریزولوشن ہے, اس کے علاوہ آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ پر سائن نہ کرنا جو کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. پھر صدر اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صدر نے آرٹیکل 5 کے تحت آئین پر عملداری کو یقین نہیں بنایا ہے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ موقف کافی زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں, موقف تو اسٹرانگ ہے نا. دیکھیں آرٹیکل 5 جو ہے وہ ہمارا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اور ہر کانسٹیٹیوشنل آفس جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ اس کی ایک میکسیمم لیول کی کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی کے لیے اس کی الائنمنٹ رہے گی, اور یہ آرٹیکل 5 کی بنیاد ہی بنتا ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگلی اسی آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر قاسم سوری نے وہ جو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس تھا اس کو فرسٹریٹ کیا, اور اسی چیز کو
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में भी लिखा कि आर्टिकल 5 का ये केस ही नहीं बनता था कि जिसके ऊपर आप इस असेंबली की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव को जो है वो किल करें, फ्रस्ट्रेट करें या उसे कहें कि एग्जिस्टिंग नहीं है। तो अब आर्टिकल 5 की तो डिमांड यही है। अब जो मैंने आपसे चीजें कही हैं वो सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप किसी भी लीगली प्रूडेंट माइंड के आप आगे उन चीजों को रखें या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर रखें तो वो चीजें तो प्लॉजिबल हैं। अब उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा एक है, चूंकि अब असेंबलीज आपकी मौजूद नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफिस उसके खिलाफ इम्पीचमेंट आप कर नहीं सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के ये जो प्रेसिडेंट है ये अपने एक्सटेंडेड पीरियड पे चल रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज होता यह है कि आपका जो मियाद है 5 साल मुकम्मल होने से पहले जो है नए प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अब चूंकि असेंबलीज मौजूद नहीं है, उनका इलेक्टेड हाउस जो है वो चारों असेंबली है, नेशनल असेंबली है और आपकी सेनेट है। अब इस वैक्यूम के अंदर जो है वो जो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरह एंटरटेन करती है ये फाइनल डोमेन उन्हीं का है। ठीक, हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है।